فرمان حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ہمارے خیالات اچھے ہوں گے، ہم اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں گے۔ اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اگر ایمان کمزور ہے، تو پھر ہم مایوس ہو جائیں گے۔ پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر ان کی اللہ کی رحمت پہ نظر نہیں ہوتی۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، شک کو ختم کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے نہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوگا، اچھا یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سب نہیں ٹھیک، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک۔ ایمان شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے ہاں یہی حق ہے اور اب اسی کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں باطل کے ساتھ نہیں چلنا۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، میں تو اس عقیدے پر ہوں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو وہ بھی ٹھیک۔ اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو شک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ جو آپ جس رستے پر چل رہے ہیں بالکل حق ہے، تو پھر دعوت دیں لوگوں کو اس حق پر ہے۔ یہ کیا عقیدہ میں تو اس عقیدے پر ہوں، اگر کوئی وہ عقیدہ رکھے تو یہ بھی ٹھیک، تو یہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کا مطلب وہ شک میں مبتلا ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ تو ایمان شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو ایمان، جس کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ کہے گا کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، اور جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ہم نے کوشش پوری کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے سپرد۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ایمان والا جانتا ہے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ اب یہ آزمائش کرونا وائرس، یہ بھی آزمائش ہے۔ ایمان والا کہے گا کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے۔ بیماری مجھے تب ہی اثر کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ ہے ایمان کے قوی ہونے کی دلیل۔ اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کہے گا بس لگ گئی، میں نے اسے ہاتھ ملایا، بیماری مجھے لگ جانی۔ یہ اس کو بیماری لگ جائے گی تو وہ کہے گا میں نے فلاں شخص سے ہاتھ ملایا تھا، اس کے گلے ملا تھا تو بیماری لگ گئی تھی۔ بیماری تب ایمان والا کہے گا، جس کا ایمان قوی ہوگا وہ کہے گا نہ، بیماری مجھے تب ہی لگے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، یہ بیماری تب ہی اثر کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، میں اس دنیا سے تب ہی رخصت ہوں گا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ زندگی اللہ کی طرف سے، موت اللہ کی طرف سے، خوشیاں اللہ کی طرف سے، غم اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ہے قوی ایمان کی دلیل۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، پھر اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اسے یقین ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے پوری کوشش کی، اور نتیجہ یہ نکلا۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ والا نتیجہ ہے لیکن نتیجہ یہ والا نکلا ہے میرے خلاف۔ کوشش تو میں نے پوری کی تھی۔ تو وہ ایمان والا کہے گا یہ تو اللہ کے حکم سے ہے۔